حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر کسی بھی زوجہ کا ذکر اتنی کثرت سے حضور نے نہیں کیا جتنی کثرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ کانا یکثر ذکرہا، کہ اتنی کثرت سے ذکر کرتے۔ اور ایک خوبصورت بات جو ہے علماء نے لکھی، شارحین نے، کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور گھر میں جب بھی بیٹھتے نا اور بات ہوتی تو آپ ایک ہی نام کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اور وہ نام کون سا تھا؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خدیجہ 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 کثرت سے ذکر کرتے، اور اتنی کثرت سے کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ بھی دیا، ازواج مطہرات میں نے کبھی کسی کے مقدر پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا رشک جو ہے وہ میں نے سیدہ خدیجہ کے مقدر پر کیا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی غیرت نہیں کی جتنی غیرت میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے۔ ایک دن میں نے کہہ بھی دیا، حضور دنیا جہان کی عورتوں میں کیا ایک خدیجہ ہی رہ گئی ہے؟ آپ اور کسی کا بھی نام نہیں لیتے؟ اللہ نے آپ کو اور بھی تو ازواج عطا کی ہیں، اور بھی تو خوبصورت بیویاں آپ کو دی ہیں، لیکن آپ جب بھی نام لیتے ہیں، جب بھی ذکر کرتے ہیں، خدیجہ کا کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی نا تو حضور جلال میں آ گئے، حضور نے جلال فرمایا، اور جلال فرمانے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میری خدیجہ وہ ہے، میری خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، میری خدیجہ نے اس وقت میرے ساتھ پیار کیا جب کوئی بندہ میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا، میری خدیجہ نے اس وقت جو ہے وہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کے مجھے سہارا دیا، میری ڈھارس بندھائی اور مجھے ہمت دلوائی جب سارے لوگ میرے راستے میں پتھر اپنا روڑے بچھا رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے اور مجھ پر جو ہے وہ پتھر برسا رہے تھے۔ ایک ہی تو ہستی تھی کہ جب بھی میں آیا، جب بھی لوگوں نے مجھے تنگ کیا، لوگوں نے مجھے ستایا، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، اگر مجھے سکون ملا تو سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر ہی مجھے سکون ملا ہے۔ ساری دنیا کے دکھ میں بھول جاتا تھا جب میں حضرت خدیجہ کے پاس حضور کے ساتھ، جب اس وقت لوگوں نے یہ بائیکاٹ کیا کہ کھانا پینا بند ہے، نہ ادھر سے کوئی شے جا سکتی ہے، نہ باہر سے کوئی شے اندر آ سکتی ہے، ہر شے بند ہے، بائیکاٹ ہے کہ نہ کھانے کے لیے کچھ دیں گے نہ پینے کے لیے کچھ دیں گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھانے والی یہ بی بی، بہترین سے بہترین لباس زیب تن فرمانے والی یہ زوجہ، 3 سال حضور کے ساتھ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئی، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے چھوڑ کے وہ درختوں کے پتے حضور نے اگر کھائے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک دن، اے خدیجہ اگر تو جانا چاہتی ہے تو تو چلی جا، یہ لوگ مجھے جو ہے وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں، یہ مجھے ہی جو ہے وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جانا ہے تو چلی جا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا، حضور جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، حضور آپ کے نام لگی ہوں تو اب آپ کی ہی ہوں، اب سب کچھ جو ہے وہ میرا، بس آپ ہی ہیں، رہنا ہے تو آپ کے ساتھ، جینا ہے تو آپ کے ساتھ، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ، اب آپ کے ساتھ ہی جیوں گی، پیچھے نہیں گئی، کبھی بھی پیچھے نہیں گئی۔ اور اگر آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا، اللہ معاف فرمائے، آج کی اگر کوئی الا ماشاءاللہ اچھی بھی خواتین اسلام ہیں، اگر آج کی کوئی عورت ہوتی ماشاءاللہ تو وہ کیا ایک ہی جملہ، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں تو میں نے تو کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، باپ کے گھر میں تو میں حکمرانی کرتی تھی، باپ کے گھر میں تو میں ایسی تھی، باپ کے گھر میں تو میں ویسی تھی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، صدقے جائیے آپ کی مبارک سیرت کے اور مبارک زندگی کے، میں کہتا ہوں اگر آج آپ کی سیرت کا نور ہر گھر میں جو ہے وہ داخل ہو جائے اور ہر خواتین اسلام کی فکر میں یہ نور جو ہے وہ سیرت کا داخل ہو جائے اور شامل ہو جائے، گھروں کے سارے فسادات ختم ہو جائیں گے،
سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی،